سبحان اللہ والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاضی عمار ریلوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل QMP۔ کل رات کو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک کلپ دیکھنے کی سعادت ہوئی۔ حضرت نے اس کے اندر بڑے ہی خوبصورت لہجے میں، بڑی شائستگی، بڑے ادب، بڑے احترام کے ساتھ حضرت مولانا عطا اللہ بندلوی صاحب کا رد کیا۔ رد اس بات پر کیا، دو بنیادی باتیں تھیں، تمام تر تفصیلات تو انشاءاللہ ہم کل 10 محرم الحرام کو جو واقعہ کربلا بیان کریں گے اس کے اندر انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے آپ سے، لیکن جو دو بنیادی باتیں تھیں ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ حضرت نے گوگل میپ سے 2 نقشے ڈاؤن لوڈ کیے اور کہا کہ یہ دمشق شام جانے کا رستہ ہے اور یہ کوفہ کربلا جانے کا رستہ ہے۔ تو جو آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ کربلا یہ کوفے کے بعد آتی ہے اور کربلا جو ہے یہ دمشق اور شام کے راستے پر ہے، یہ دعویٰ بالکل غلط ہے اور ردی کی ٹوکری میں پھینکا جائے گا، جبکہ دمشق کا راستہ الگ ہے اور کربلا اور کوفے کا راستہ الگ ہے، یہ دونوں راستے الگ الگ ہیں۔ میں اسکرین پر آپ سے میپ شیئر کر رہا ہوں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سفر تھا، پہلے کوفہ اور پھر وہاں سے آگے کربلا، کوفہ کے اندر تو نہیں گئے، کوفہ کے باہر سے اور پھر کربلا تک کا یہ سفر کس راستے سے ہو کر گیا، اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی جو ریسرچ کرنے والی ٹیم ہے اس نے کیا نکال کر دیا، اس نے جو نقشہ بنا کر دیا، کیونکہ حضرت تو خود نہ کتاب دیکھ سکتے ہیں اور نہ سکرین دیکھ سکتے ہیں، ان کے سر میں درد ہوتا ہے۔ ریسرچ ٹیم کا یہ کمال ہے، جس ریسرچ ٹیم نے حضرت کی یہ کتاب گلدستہ اہل بیت ریسرچ کر کے لکھی، اور اس کتاب کے اندر حضرت نے بہت اعلیٰ لکھی اور بڑی تاریخ اس کے اندر سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن اس تاریخ کے اندر 12 ائمہ تک کا ذکر کر دیا، لیکن نہ ذکر کر سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں زینب، ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، ان کا سرسری سے ذکر اور ان کی اولادوں کا ذکر تک کرنا گوارا نہیں کیا، اور کتاب کے اوپر لکھا گلدستہ اہل بیت، اور اس کتاب کے اندر اور بھی بہت سے مقامات پر رافضیت کو پروموٹ کیا گیا۔ بہرحال تو جو حضرت کی ریسرچ ٹیم ہے اس نے حضرت کو یہ میپ نکال کر دیا، اور اس میپ کا نقصان یہ ہوا، میری کوئی ہتک کرنے کا ارادہ نہیں ہے، کوئی آپ کی گستاخی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، میں صرف ایک حقیقت آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ اس میپ جو آپ نے نقشہ پیش کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے جو کلپ بنایا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں نے آج ٹائٹل دیکھا اور اس کے اندر علامہ بندلوی صاحب نے سرے سے ہی کربلا میں جنگ کا انکار کر دیا۔ یہ دوسرا پوائنٹ تھا، اس پر ہم نے آنا ہے۔ تو آپ نے جنگ بچانے کے لیے کہ کربلا کے اندر جنگ ہوئی، اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے آپ نے جو نقشہ پیش کیا وہ نقشہ ہی آپ نے الٹ دیا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ ایک کربلا ثابت کرنی تھی آپ نے، جو پہلے سے ثابت ہے۔ بندلوی صاحب یا کوئی بھی محقق، کوئی بھی مورخ کربلا کا تو انکار کر ہی نہیں رہا۔ بہرحال ہاں، کربلا میں جنگ کا انکار ہے، اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میپ سے یہ نقصان ہوا کہ کربلا کو ثابت کرتے کرتے، کربلا کے اندر جنگ کو ثابت کرتے کرتے آپ نے کربلا کا ہی انکار کر دیا۔ اور کربلا کا انکار کیسے کیا کہ دیکھیں، جو مورخین نے راستے کے اندر پڑاؤ کے مقامات ذکر کیے ہیں، وہ مقامات یہاں پر اس جو آپ کے سامنے سکرین کے اوپر یہ نقشہ شیئر ہو رہا ہے میپ، اس کے اندر بھی ہے الصفاح نامی تنعیم ہے سب سے پہلے، پھر صفاح ہے، پھر وادی حقیق ہے۔ ان میں سے چند مشہور مقام ہیں جہاں پر امام کی بہت سے تاریخی شخصیات سے ملاقاتیں ہیں۔ مثلا الصفاح پر حضرت کی ملاقات عبداللہ بن المطیع العدوی سے ہوئی۔ اگر آپ والا میپ کا نقشہ مانیں جو میں ابھی شیئر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، تو اس کے اندر تو یہ کوئی بھی مقام نہیں آتا، تو پھر امام کے سفر اور ان کے پڑاؤ کا ہی انکار ہو جائے گا، اور پھر جو راستے میں تاریخی شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں ان کا بھی انکار ہو جائے گا۔ اس کے بعد مقام ثعلبیہ، یہ وہ مقام ہے جہاں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر امام تک پہنچی۔ اب دیکھیں، اور اس کے بعد پھر امام نے واپس جانے کا ارادہ کیا،
بہت سے مورخین نے ذکر کیا، لیکن جو باقی اشخاص تھے، مسلم بن عقیل کے قریبی رشتہ دار تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب ہمارا بھائی شہید ہو گیا تو ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم آگے جائیں گے۔ تو امام نے کہا ٹھیک ہے، جب تم آگے جاؤ گے تو میں بھی تمہارے ساتھ آگے سفر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو مقام صالبیت کا انکار ہو جائے گا۔ پھر زبالہ کے مقام پر، یہ وہ مقام ہے جہاں خبر یہ ملی کہ کوفیوں نے امام کی بیعت توڑ دی ہے، لہٰذا آپ کے ساتھ آنے والے جو اکثریت تھی انہوں نے اس قافلے کو چھوڑ دیا۔ اس مقام کا انکار ہو جائے گا۔ پھر آگے ذو حسم کے موقع پر امام کا لشکر ہر سے سامنا ہوا اور وہاں امام نے 3 شرائط رکھی، دونوں روایت موجود ہیں۔ قادسیہ کے مقام پر عمر بن سعد کے سامنے بھی 3 شرائط رکھی، اور پھر ذو حسم کے مقام پر حر بن قیس کے سامنے بھی 3 شرائط رکھی۔ اس کا انکار ہو جائے گا۔ قادسیہ کے اتنے مشہور واقعہ کا انکار ہو جائے گا۔ جب ان ساری چیزوں کا انکار ہو گیا، آپ میپ دیکھیں، جب ان سارے مقامات کا انکار ہو گیا تو پھر کربلا کیسے ثابت ہوا؟ دراصل جو مورخین یہ نقشہ پیش کر رہے ہیں، اور تمام مورخین کے اس بات پر اجماع ہے کہ امام نے جو کوفہ ہے، ارادہ کوفہ جانے کا کیا ہوا تھا، لیکن جب کوفیوں کی امام کے سامنے غداری آئی، خیانت آئی، تو اس کے بعد امام نے عزیب کے مقام سے کربلا کا رخ کیا۔ اور اب دیکھیں، کوفہ پیچھے رہ گیا، کربلا آگے ہے۔ امام جا کوفہ رہے تھے، ارادہ کوفے کا تھا، کوفے والوں کی غداری کا سننے کے بعد امام نے آگے جانے کا رخ کیوں کیا اور کربلا کیوں گئے؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جب 2 میپ الگ ہیں، ایک میپ آپ نے دکھایا، اس کے اندر آپ نے جو راستہ پیش کیا وہ پہنچ رہا ہے کربلا نجف تک، دوسرا جو آپ نے میپ پیش کیا وہ پہنچ رہا ہے دمشق تک، کہا دونوں راستے ہی الگ ہیں۔ جب دونوں راستے الگ ہیں تو پھر میرا ایک معصومانہ سوال ہے، اس سوال کو حل کر دیجئے۔ وہ سوال یہ ہے کہ جو کربلا سے قافلہ بچا، اہل بیت کے جو افراد بچے، تو ان کو خواتین بچیں، حضرت زین العابدین بچے، تو ان کو کس راستے سے کربلا سے دمشق لے جایا گیا؟ وہ کون سا راستہ تھا؟ اگر آپ اس نقشے کا انکار کر دیں گے کہ کوفہ پیچھے رہ گیا اور کربلا آگے، اس بات کا انکار کر دیں گے تو آپ سرے سے دمشق کا ہی انکار کر دیں گے، اور پھر کربلا کے جو باقی وہ رسا بچے ان کا دمشق جانے کا ہی انکار کر دیں گے۔ تو ایک مشہور شعر یاد آ گیا کہ بچانے نکلے جو کوچہ یار کو ہم، سب یاد رہا کوچہ یار ہی بھول گئے۔ تو یہ کوچہ یار ہی بھول گئے ہیں۔ جب امام کے سامنے کوفیوں کی غداری آئی، اور جب امام کے سامنے کوفیوں کی خیانت آئی، اور جب امام کے سامنے کوفیوں کا پھر جانا سامنے آیا، تو پھر امام نے کوفہ جانے کے بجائے کربلا، اور پھر کربلا سے آگے۔ ہاں، آپ اس بات کا انکار کر سکتے ہیں، تاریخی ایک رائے ہو سکتی ہے، امام دمشق میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے نہیں جا رہے تھے، یزید کو ماننے نہیں جا رہے تھے۔ میری بھی یہ رائے ہے، اور بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہو سکتی ہے۔ یہ ایک تاریخی حوالہ ہے کہ امام نے کیوں سفر آگے کیا، لیکن اس بات کی سرے سے انکار کر دینا کہ امام نے یہ سفر کیا، یہ بالکل حقائق کو چھوڑ دینے والی بات ہے۔ تو جو میپ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، سفر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس میپ کے مطابق مکہ، تنعیم، صفاح، وادی العقیق، اور پھر مشہور مقام سالبیہ، بطن العقبہ، پھر ذو حسم، پھر البیضہ، اور پھر قصر مقاتل، اور پھر کربلا، یہ سفر ثابت ہے۔ اور یہ صرف ہوائی ثابت نہیں ہے، بلکہ اسی سفر کو البدایہ و نہایہ میں لکھا گیا، اسی سفر کو الکامل میں لکھا گیا، اسی سفر کو البلازری نے لکھا۔ انہی مقامات کا ذکر کیا، اور ان مقامات پر جو تاریخی شخصیات ملی ان کا بھی تمام مورخین نے ذکر کیا۔ اب جو آپ نے میپ پیش کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ میپ مدینہ کے راستے سے کربلا نجف جا رہا ہے۔ مدینہ کے راستے سے تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے بیعت نہیں کی اور آپ 28 رجب کو آپ مدینہ سے مکہ آئے، اور مکہ سے پھر آپ نے یہ کربلا کا سفر کیا، اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے۔ تو اگر آپ کا جو میپ کا سفر ہے جو مدینہ سے ہو کے جا رہا ہے، ریاض سے، اگر یہ مان لیا جائے تو پھر امام کا مکہ میں ہی آنا ثابت نہیں، اور پھر امام کا مکہ سے سفر کرنا ہی ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا جو امام کا سفر ہے یہ وہی ہے جو مورخین نے ذکر کیا۔ میپ تو ہر چند سالوں کے بعد بدلتا رہتا ہے، اور پھر میپ کے ہی شارٹ روٹ بتاتا ہے، پھر میپ ان راستوں کو زیادہ بتاتا ہے جس پر لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہے اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ گوگل تو اس طرح کام کرتا ہے۔ بہرحال ہاں، یہ سوال ضرور ہو سکتا ہے کہ امام نے جب کوفہ کا ارادہ کیا تھا تو پھر کوفہ کیوں نہیں گئے؟
اس لیے نہیں گئے تھے کہ کوفیوں نے غداری کی، اس لیے نہیں گئے کہ کوفی امام کو چھوڑ کے چلے گئے، اس لیے نہیں گئے کہ وہ خطوط لکھنے والے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھڑکا رہے تھے آگ کو، اور جو چاہتے تھے کہ اسلام کا شیرازہ بکھر جائے اور امویہ اور ہاشمیہ کی دوبارہ پھر جنگ شروع ہو جائے، جو جنگ دب گئی تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح پر، ان لوگوں نے غداری کی، انہوں نے بلایا، اور انہیں کی غداری کو سمجھتے ہوئے امام کوفہ نہیں گئے۔ باقی جو بازار کوفہ میں حضرت زین العابدین کا خطبہ ہے کوفیوں کے حوالے سے، اور حضرت زینب کا خطبہ ہے، یہ انشاءاللہ ہم 10 محرم کے بیان میں تفصیل سے ذکر کریں گے۔ پھر آپ نے ایک اہم بات کی، وہ یہ کی کہ کربلا میں جنگ ہوئی، اس کا انکار کر دیا کہ کربلا میں جنگ ہی نہیں ہوئی۔ آپ کا یہ نظریہ تھا کہ کربلا میں جنگ ہوئی۔ دیکھیں یہ رائے ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ 72 نفوس کے ساتھ جنگ نہیں ہو سکتی۔ 72 نفوس کے ساتھ انسان حالات دیکھنے کے لیے جاتا ہے، وہاں کے معاملات دیکھتا ہے، عورتوں کو ساتھ لے جا کر جنگ نہیں لڑی جاتی۔ تو جنگ تو کربلا میں نہیں ہوئی، ہاں کربلا میں ظلم ہوا اور اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر رہا، اور کربلا میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر رہا، کوئی بھی علامہ بندری صاحب ہوں یا کوئی بھی انکار نہیں کر رہا۔ جو چیز ثابت ہے اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر رہا، جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوا، اور اس پر تمام متفق ہیں۔ یہ چھوٹی سی ایک غلطی تھی جو میں نے ہائی لائٹ کی ہے میپ کے حوالے سے، کہ میپ کے مطابق ہم نے نہیں چلنا، بلکہ جغرافیہ جس کا آپ نے ذکر کیا اس کے مطابق چلنا چاہیے، اور قدیمی جغرافیہ اور قدیمی میپ کے مطابق حضرت کا سفر ہے۔ اگر اس قدیمی میپ کو چھوڑ دیا جائے گا تو کربلا تو چھوڑ دیں، سفر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سرے سے ثابت نہیں ہوگا، اور ان تمام تاریخی مقامات کا ہمیں انکار کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔